ہماری تلاوت کا آغاز ہوا وہ 13ویں پارے کے نصف سے تلاوت کا آغاز ہوا، اور اس میں شروع میں یہ بات آئی کہ جو مومنین ہیں وہ اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی مثال بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے وہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ان کو پریشان کرتا ہے، کسی مصیبت کے اندر آ جاتے ہیں، کوئی ان کے اوپر کوئی زور اور زبردستی کرتا ہے، کوئی جاہل ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ جو مومنین ہیں یہ اس برے کام کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برے کام کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ اس برے کام کا جواب بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ یہ جو برائی ہے اس کو دور کرو احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہاں آگے چل کر یہ بات آئی کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو جس کو چاہتا ہے وہ رزق فراواں عطا کر دیتا ہے۔ جس کا اللہ رب العالمین رزق کشادہ کرنا چاہے کوئی اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ دے دے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کے انسان، اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لوگ، یہ جنات اور انسان سب جمع ہو جائیں اور یہ سب مل کر اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں، تو اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے اگر مل کر فرما بردار بھی بن جائیں تو اس کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سارے جنات اور انسان یہ سارے کے سارے مل کر نافرمان ہو جائیں، اس کی نافرمانی کریں، تو اللہ تعالی کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، چاہے یہ فرما برداری کریں یا چاہے یہ نافرمانی کریں۔ اور یہ جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب سے یہ کہا گیا اگر یہ سارے کے سارے مل کر اللہ کا ان کو رزق عطا کر دے تو اس کے رزق عطا کرنے میں اللہ کی بادشاہت، اللہ کے رزق کے اندر کتنی کمی ہوگی۔ اللہ مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سوئی کو سمندر کے اندر ڈالو اور پھر اس کو نکالو تو جتنا کم سمندر ہوگا اللہ کے خزانوں کے اندر صرف شاید اتنی کوئی کمی آئے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے جو رزق ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور میں اکثر اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ ہم اس رزق کی کمائی کو، یہ جو ہم کمائی کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں کہ یہ کمائی کس طریقے سے میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں نا رزق میں برکت ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت نہ ہو؟ سبھی چاہتے ہیں۔ اب یہ جو رزق میں برکت ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں تو کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ پہلا کام، وہ جو پہلا کام ہے رزق میں برکت کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا رزق ہو وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، لقمہ حرام کا نہ آئے، یہ لقمہ حلال کا ہو، یہ کمائی جو ہے یہ حلال کی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں فریب نہ ہو، اس میں دغا نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، یہ حلال کے اوپر ہو۔ تو اگر یہ حلال رزق کم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس حلال رزق کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، اور حرام اتنا زیادہ بھی ہو اور ضرورت اتنی ہو تو یہ اتنا حرام رزق اتنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتا۔ اس کی مثال کس طریقے سے ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں یہ ایک
इलास्टिक है, ठीक है। हलाल रिस्क की मिसाल ऐसी है कि अगर हलाल रिस्क कम है और ज़रूरत ज़्यादा हो गई तो अल्लाह ताला उस हलाल रिस्क को इस तरीके से खींच देता है, ये देखें ना, खींचता चला जा रहा है। आपकी तनख्वाह 30,000 है, आपकी ज़रूरत 80,000, 90,000, 1 लाख की हो गई है, लेकिन रिस्क आपका हलाल है। अल्लाह ताला उस 30,000 को अंदर ऐसी बरकत दे देता है कि वो आपकी बहुत सारी ज़रूरियात उसमें पूरी हो जाती हैं। लेकिन हराम रिस्क जो है उसके अंदर बरकत नहीं होती। तो मेरे भाई, इस रिस्क के अंदर बरकत के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि रिस्क के अंदर बरकत के लिए कि हम हलाल रिस्क कमाएं। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि जो रिस्क मेरे और आपके पास आता है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, महीने के अंदर उसकी तकसीम कर देते हैं कि ये किराए का इसके अंदर ज़रूरत है, ये मेडिकल की ज़रूरत है, ये किराए के मेडिकल यूटिलिटी बिल्स की ज़रूरत है, ये मुलाजमीन की तनख्वाह है, फलां है, फलां है, फलां है। इन चीज़ों के अंदर अपनी तनख्वाह को हम तोड़ देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों की जो तनख्वाह होती है उसके अंदर एक हिस्सा मुकर्रर होता है सदक़े का। अब जैसे ही तंगी आई, हमने सबसे पहले जो दरवाज़ा बंद कर दिया वो सदक़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। रिस्क में बरकत का जो सबसे एक दूसरा जो बुनियादी असूल है वो ये है कि अगर रिस्क के अंदर तंगी हुई है तो वो वाला जो दरवाज़ा है, कौन सा, वो दरवाज़ा जो सदक़े का दरवाज़ा है, इस सदक़े के दरवाजे को बड़ा कर दिया जाए, इसे खोल दिया जाए, रिस्क में बरकत आ जाएगी। अल्लाह रिस्क में बरकत इस दरवाजे से भेजता है। तीसरी बात कि रिस्क में अगर हम बरकत चाहते हैं कि हमारे रिस्क के अंदर फरावानी हो, बरकत हो, तो जो इसकी तीसरी बात है वो ये है कि जो अपना काम शुरू करें वो सुबह सवेरे शुरू करें। अल्लाह ने जो आसमान और ज़मीन बनाए हैं, ये आसमान और ज़मीन का जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है वो ये है कि वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ने ये रात जो बनाई है ये लिबास है। अल्लाह ने ये जो रात और ये जो नींद है ये तुम्हारे लिए सुकून के लिए है। और वजअलना अन-नहारा माशा, और ये जो अल्लाह ने दिन बनाया है ये मईशत के लिए बनाया है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने दिन को देर से शुरू करते हैं, हालांकि अल्लाह का जो निज़ाम है वो ये है कि सुबह सवेरे दिन शुरू हो जाता है। सारे जानदार, सारे चरिंद, सारे परिंद सुबह फूटते ही, सुबह पहली किरण के आते ही ये सारे परिंदे निकल जाते हैं, ये सारे जानदार निकल जाते हैं, सारे हैवान कमाने के लिए निकल जाते हैं। क्यों? कि अल्लाह ताला ने मुआश के लिए दिन को मुकर्रर किया है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकुरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात की कि अल्लाह ताला तुलूए फजर से लेकर तुलूए शम्स तक, तुलूए फजर से लेकर तुलूए शम्स तक रिज्क को बांटता है, रिज्क को अल्लाह ताला बांटता है। तो मेरे भाई जरा आप यहाँ पे समझें कि जिस वक्त अल्लाह ताला रिज्क को बांट रहा होता है तो उस वक्त ये कराची वाले क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते, सो रहे हो। ये जो सुबह सुबह का वक्त है जिस वक्त अल्लाह रिज़्क़ को बांट रहा है, तो कराची की मईशत, मुल्क की मईशत अगर तबाह है, हम बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बनाती हैं कि अपने प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, लेकिन ये जो अल्लाह का कानून है वो ये है कि सुबह सुबह काम शुरू किया जाए। ये तीसरी चीज़ थी। पहली चीज़ ये थी कि हलाल रिस्क हो, दूसरी चीज़ क्या थी कि सदक़े का दरवाज़ा हमेशा आपके हमारे रिस्क के अंदर खुला रहे। तीसरी चीज़ कि सुबह सवेरे उठकर कामों को शुरू करें। चौथी चीज़ रिस्क के अंदर बरकत की क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करें कि जो हमारे गुनाह हैं, जो हमने गुनाह कर लिए हैं, ए अल्लाह इन गुनाहों को मुआफ़ कर दे। कभी कभी यही होता है कि हमारे गुनाह जो होते हैं वह हमारे रिस्क के अंदर हाइल हो जाते हैं। अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। जो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उनके रिस्क को बढ़ा देता है, उनके रिस्क को बढ़ा देता है। सूरह नूह के अंदर आगे ये बात आएगी कि फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि ये क्या है, जब ये अल्लाह से मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं कि माफ़ कर दो, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ने यहाँ पर यह बात की है
کہ جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراوان عطا کرتا ہے، ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ رب العالمین برکت دے دیتا ہے۔ اسی لیے یہ چوتھی چیز ہے کہ رزق میں برکت آتی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے جو مجھے اور آپ کو جو چیز سیکھنے کا مجھے اور آپ کو موقع ملا ہے، ہم اس کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، کوئی ایک آیت قرآن کی بھی تم نے سیکھ لی ہے، اس کے تم آگے تبلیغ کرو۔ جب ہم اللہ کے کاموں کے اندر لگ جائیں گے، جب ہم اللہ کی مدد کرنے لگ جائیں گے، یہ تبلیغ کے کام میں لگیں گے، اس دعوت کے کام میں لگیں گے، تو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے کام میں لگ جائے گا۔ سورہ محمد میں یہ بات آتی ہے آگے چل کر کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ 5 چیزیں رزق میں برکت کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی، یہ جو رزق میں برکت کی دعا 26ویں آیت سورۃ الرعد کی، اس کے بعد 28ویں آیت کے اندر یہ بات آئی کہ جو ایمان لانے والے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ در حقیقت اطمینان قلب کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات سمجھاؤں کہ ایک آرام ہے اور ایک سکون ہے، ایک آرام ہے اور ایک سکون ہے۔ آپ نے گاڑی خرید لی تو آپ کو شاید اس سے آرام مل جائے، آپ کے گھر میں قالین ہے، آپ کے گھر میں بستر ہیں، نرم و گرم بستر ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے آرام مل جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کا بہت بڑا گھر ہے، آپ کے گھر میں اے سی ہے، ہو سکتا ہے آرام مل جائے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ صوفے، یہ فرنیچر، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مادہ ہیں، مادہ مٹیریل ہے۔ یہ چیزیں آرام تو دے سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں کیا نہیں دیں گی؟ سکون نہیں دے سکتی۔ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ آپ کو ایسے کتنے لوگ ملیں گے کہ جو ارب پتی ہیں لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ نیورو فزیشین ہے آغا خان ہسپتال میں۔ ہم ایک جگہ لیکچر پہ جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو کیریئر ہے، اتنا جو بڑا کیریئر آیا میڈیکل میں، کب آپ کو بہت شدید غم ہوا، بہت صدمہ ہوا؟ تو انہوں نے مجھے 2 واقعات بتائے۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے بتائی کہ ان کے پاس ایک مریض آیا جس کی 28 فیکٹریاں تھیں۔ کتنی تھیں؟ 28۔ وہ جو مریض تھا وہ ان کے سامنے رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری 28 فیکٹریاں ہیں اور میری اولاد میرے لیے دعا کرتی ہے کہ ابا کب مریں گے۔ وہ آدمی جس کی 28 فیکٹریاں تھیں، جو ارب پتی آدمی ہو، لیکن اس کے دل کے اندر کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے۔ ہر چیز موجود ہوگی لیکن سکون شاید اس میں نہ آئے۔ تو سکون کے لیے، یہ روح کے سکون کے لیے، دیکھیں جسم اور روح 2 چیزیں ہیں۔ آپ کو جسم کو آرام تو دے دیں گے یہ ساری چیزیں، لیکن روح کو آرام نہیں ملے گی۔ روح کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب اس کا اندازہ لگائیے، اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو جب آرام کرنے کے لیے آئے تو ان کے بستر کو ان کی کسی اہلیہ نے، ام المؤمنین نے اس کو تھوڑا سا نرم کر دیا، جس کی وجہ سے تہجد کے لیے تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی، دیر ہو گئی۔ اب جب اٹھے تو وہ ناگوار ان کو گزرا کہ تہجد جو ہے، ایک تو سارا دن وہ کاموں میں لگے رہتے تھے، رات کو بھی تھوڑا آرام کرتے تھے، پھر دوبارہ اس کے بعد قیام کیا کرتے تھے، تہجد کیا کرتے تھے۔ اب بظاہر جب ان کی اہلیہ نے، ام المومنین نے ان کے بستر کو نرم کیا تھا تو ان کو تو زیادہ آرام ملنا چاہیے تھا۔ اب جب زیادہ آرام ملتا تو ان کو زیادہ سکون ملتا، لیکن در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں ملا۔ سکون اللہ کے نبی کو جو ملا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ملا۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سکون نیند کے اندر نہیں ہے، سکون کسی اور چیز کے اندر ہے، یہ غیر مادی چیز ہے۔ یہ روح کا جو سکون ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر ہے۔
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। उसके बाद सूरह इब्राहीम की तिलावत का आगाज़ हुआ, और यहाँ पर जो सबसे अहम बात की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी, कि याद रखो हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि तू अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला। यह आयत नंबर 5 है सूरह इब्राहीम की। और यहाँ पर अल्लाह फरमाते हैं कि इसमें निशानियां हैं, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो सब्र करने वाले हैं और जो शुक्र करने वाले हैं। वो लोग जो सब्र करते हैं, अभी जो गर्मी आई हुई है इसमें भी राजी रहते हैं कि भाई अल्लाह को ये गर्मी मंजूर है तो मुझे भी ये गर्मी मंजूर है, अगर अल्लाह को ये गर्मी मंजूर है तो मुझे भी ये गर्मी मंजूर है। ज़बान से शिकवा नहीं करते कि क्यों ये है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। सब्र और शुक्र के अंदर अल्लाह ने बहुत कुछ रखा है। और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मोमिन का जो मामला है वो बड़ा अजीब है। अल्लाह ताला उसके लिए जिस अमर का भी फैसला करे वो उसके हक में बेहतर होता है। अगर उसे तकलीफ पहुंचे और वो सब्र करे तो ये भी उसके हक में बेहतर है, और अगर उसे कोई खुशी पहुंचे और वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो ये भी उसके हक में बेहतर है। मोमिन का मामला तो बड़ा अजीब है, वो हर वक्त सब्र के मामले में होता है। और शुक्र की बात क्या है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते चले जाओगे कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है, तुम्हें माल दिया है, तुम्हें औलाद दी है, तुम्हें आराम और सुकून दिया है, तुम्हें रोजगार दिया है, तुम्हें बहुत सारे मुसीबतों और मुश्किलात से बचाया हुआ है, तुम्हें बीमारियों से बचाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम, जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला उसके माल में, उसकी औलाद के अंदर, उसके मामलात के अंदर अल्लाह और बरकत अता करता चला जाएगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और फिर आगे चलकर ये बात आई कि शैतान का मुकालिमा, शैतान और हाँ, सूरह इब्राहीम की तिलावत के बाद जो अगली जो सूरत शुरू हुई वो सूरतुल हिज्र थी। इसके शुरू में ये बात आई कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को किसने नाजिल किया है? हमने इस कुरान को नाजिल किया है, और इस कुरान की हिफाजत करके हम दिखाएंगे। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। अब जरा ये सोचिए कि आज अगर खुदा न खास्ता ये सारी हुकूमतें मिलकर, ये सारे जितने भी नाफरमान लोग हैं, जितने भी यहाँ पर दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, ये सारे मिलकर अगर इस पूरी दुनिया से, नाऊज़ु बिल्लाह, इस पूरी दुनिया से इस कुरान के जितने सहीफे हैं इनको उठाकर समंदर बुर्द अगर कर दें, उसके बाद भी ये कुरान इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। ये बज़ाहिर ये कुरान सहीफों के अंदर तो मौजूद है, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं कि ये कुरान उनके दिलों के अंदर महफूज है। तो तुम तो सहीफे तो ख़त्म कर सकते हो, इन किताबों को मिटा सकते हो, लेकिन इस दिल से इस कुरान को, इस सीने से इस कुरान को नहीं निकाल सकते। इसलिए ये आयत की जो चैलेंज दे रही थी 1450 साल पहले, आज भी इस आयत का चैलेंज पूरी तरीके से बोल रहा है कि कोई इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता। इसके बाद शैतान का और आदम का मुकालमा,
وہی والی چیز دوبارہ آئی کہ شیطان کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور یہ شیطان اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اس بے وقوف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ در حقیقت وہ آدم کو سجدہ نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے۔ وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھ سکا۔ اس کے بعد آگے چل کے سورۃ الحجر کے آخر میں یہ آیت آتی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے 7 بار پڑھی جانے والی آیات جو ہے وہ نازل کی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی آیات، بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ یہ آیت نمبر 87 ہے۔ یہ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت نمبر 9 تھی، اور یہ آیت نمبر 87 ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر یہ جو 7 آیات ہیں نا، بڑی بڑی بار بار پڑھی جانے والی آیات، یہ ہم نے نازل کی ہیں۔ وہ کون سی 7 آیات ہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے اس کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل ہو، کوئی نماز ایسی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سارے دن میں ہم جو فرائض ادا کرتے ہیں، 2 رکعات فجر کے، 4 رکعات ظہر کے، 6 ہو گئے، پھر 4 رکعات فرض عصر کے 10 ہو گئے، پھر 3 رکعات مغرب کی 13 ہو گئیں، اور پھر 4 رکعات عشاء کی 17 ہو گئیں، اور وتر کی 3 رکعتیں 20 رکعتیں۔ فرائض 17 اور واجب 3 ملا لیں تو 20 رکعتیں کم از کم ایسی ہیں کہ 20 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو چارٹر ہے، یہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین چارٹر ہے کہ کم از کم 20 دفعہ ایک آدمی روزانہ 20 دفعہ اس سورت کی تلاوت کرے گا۔ اور اس سورت کے اندر یہ جو الفاظ ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یعنی کہ شرک کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اس کو بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں کوئی رزق نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی مدد اور نفع نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صرف اور صرف اگر کوئی مدد پہنچانے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور اگر کسی کی تم عبادت کرو، اگر کسی کے سامنے سجدہ کرو، اگر کسی کے سامنے تم رکوع کرو، تو صرف وہ واحد ہستی ہے کہ جو اس سجدے اور اس رکوع کے قابل ہے۔ یہ صرف ایک واحد ہستی ہے، صرف اسی کے لیے ہے۔ بار بار یہ سورۃ الفاتحہ کروائی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا۔ بولتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے انبیاء، تیرے صدیقین، تیرے شہداء اور تیرے صالحین بندوں کے اندر اے اللہ تو ہمیں شامل کر دے۔ جس طرح تو نے ان کے اوپر انعام نازل کیا، اے اللہ تو ہمارے اوپر بھی انعام نازل کر دے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، بار بار پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کو سمجھ کر پڑھنا، اس سورت کے اوپر عمل کرنا، یہ ایک چارٹر ہے جو ایک مومن کو دن میں 20 دفعہ کم از کم پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں سنتوں کی اور نوافل کی میں بات ہی نہیں کر رہا ابھی۔ اگر اس کو ہم ملا لیں تو یہ کم از کم یہ 50 رکعتیں 50 دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے ایک دن کے اندر، ایک دن کے اندر۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل کی تلاوت شروع ہوئی، اور سورۃ النحل کی تلاوت میں یہ بات آئی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ سورۃ النحل کی 18ویں آیت ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، وہ جو نعمتیں جو اللہ نے یہاں کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو تم اگر کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم ان کو مل کر، تم سب مل کر بھی ان کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے، تم سب مل کر بھی اس کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے، تم نہیں گن سکتے۔ اس کی اتنی نعمتیں ہیں،
وہ اپنی نعمتوں کا ظہور میرے اور آپ کے اوپر کر رہا ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اور اس سورۃ النحل کے اندر کتنی جگہوں کے اوپر یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ کہیں لآیات ہے اور کہیں لآیت، کہ ان کے اس میں تمہارے لیے، اس قوم کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اس کے لیے نشانیاں ہیں، اس قرآن میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ذکر کرنا جانتے ہیں۔ یہ قرآن، اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب یہ سورۃ النحل کی تلاوت ہو رہی ہے، اس سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانوں کا تذکرہ کر رہا ہے، زمین کا تذکرہ کر رہا ہے، رات اور دن کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان جانداروں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی سائنٹیفک میریکولس چیزیں ہو سکتی ہیں، جو معجزات ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو، ان ساری نشانیوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس قرآن میں نشانیاں ہیں، اس رات اور دن میں نشانیاں ہیں، اس آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے ایک مثال بھی دے دی، اور وہ مثال کیا تھی؟ وہ مثال ایک شہد کی مکھی کے لیے دی کہ یہ شہد کی مکھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جاتی ہے، یہ مختلف پھولوں کے اوپر اور پودوں کے اوپر جاتی ہے، اور مختلف جگہوں سے اپنا رس تھوڑا جمع کرتی ہے، لیکن مختلف جگہوں سے رس جمع کر کے جو رطوبت وہ نکالتی ہے اس میں خیر ہے، اس میں نفع ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ جو شہد جو بنتا ہے یہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی وہ چاروں طرف گھومتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو مجھے اور آپ کے لیے جو شہد نکالتی ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ یہ چھوٹی سی مکھی کس طریقے سے تمہیں خیر کام دیتی ہے۔ اس کو کس نے بنایا؟ اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو کس نے بنایا؟ تمہیں ساری چیزیں پتہ ہیں، تم بھی یہ سارے کام کر کے تم کوئی آرٹیفیشل چیز بنا سکتے ہو، ساری چیزیں معلوم ہیں کہ یہ پتہ ہے کہ یہ آنکھ جو بنی ہے اس آنکھ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، لیکن میں اور آپ آج کی سائنس یہ آنکھ نہیں بنا سکتی، یہ کان یہ سائنس نہیں بنا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.